میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضور سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ حج کے 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 17ویں پارے کا 14واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 49۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تم فرما دو اے لوگو، میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو اس کے دو حصے کیے جائیں گے تفسیر کے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت اور نبوت کی طرف ان دو الفاظ میں اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک وقت کے لیے خاص نہیں ہے، ایک خطے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک خاص طبقے کے لیے خاص نہیں ہے کہ صرف آپ کو عرب لوگوں کی طرف بھیجا جائے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کا دائرہ کار نبوت اور رسالت کا ایسا وسیع ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعد سے لے کر، یعنی اس وقت سے لے کر قیامت تک آئیں گے، بلکہ آپ اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی روحانی طور پر تربیت فرماتے رہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے دروس سیرت میں اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمانا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رسالت اور نبوت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے، اس آیت کا دوسرا حصہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی طرف سے استہزاء، ان کا مذاق اڑانا، اس طرف توجہ نہ دیجیے۔ آپ کا کام فقط کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، ان کو ڈرا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک وقت مقرر پر عذاب لائے گا۔ اگر یہ ہدایت کے پیرو نہیں ہوتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، تو پھر انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ فقط انہیں عذاب کی وعید سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات پر رنجیدہ ہو جاتے تھے کہ میری دعوت کو لوگ قبول نہیں کر رہے اور خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک طرح کی تسلی بھی دی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام فقط ڈرا دینا ہے، کسی کو منوانا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرا کام تم تک پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں ہمارا کام پہنچا دینا ہے، کسی پر زبردستی کر کر اسے اپنی بات منوانا نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف دعوت دینا ہے۔ اگر کوئی دعوت پر لبیک کہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسب حال اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اور چونکہ استہزاء کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں ان دعوت دینے والے لوگوں کے لیے بھی ایک
سبق ہے کہ اگر تمہیں طعن و تشنیع کیا جائے، تمہارا مذاق اڑایا جائے، جیسے کہ آج مولوی کہہ کر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ علماء کرام کا استہزاء کرتے ہیں اور ان کی دعوت کو ایک دکھاوے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء کرام کے لیے بھی اس آیت میں ایک تسلی ہے کہ آپ صبر کیجیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی سنتا ہے، مانتا ہے تو یہ اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، وگرنہ اس کی اپنی بدقسمتی اور شومی قسمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ دو آیات ہیں، اس آیت اور اس کی بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے رسول کی اتباع کی اور تقوی کو اپنی زندگی کے اندر اپنی پہلی ترجیح بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے گناہوں سے بخشش بھی ہے۔ اگر ان سے گناہ ہو گیا تو جیسے بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ایسے نیکیاں بھی گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے قرآن فرمایا بہت سی نیکیاں بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ مثلا آپ سے کوئی گناہ ہوا تو اگر آپ اس گناہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اسے چاہیے کامل طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ صدقہ خیرات کرنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو بہرحال گناہ مٹانے والے بھی بہت سے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ایسے کر دے گا کہ ان سے گناہوں کو درگزر کرے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، اور ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کی وہ روزی، جنت کا وہ رزق جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ، اب دوسرے طبقے کا ذکر ہے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو جادو کہتے ہیں، کبھی ماضی کے قصے اور واقعات سے تعبیر کرتے ہیں اور پچھلوں کے قصے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا، تو اللہ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ معلوم ہوا اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والا شخص، اس کو چاہیے کہ اس آیت سے عبرت حاصل کرے کہ ایسوں کا انجام کیا ہوگا جو دین اسلام کے راستے میں کسی قسم کا بھی مسئلہ کھڑا کریں، قرآن کا استہزاء کریں، حدیث کا استہزاء کریں، علماء کا استہزاء کریں، ان کے لیے ان آیات میں بڑی عبرت ہے۔ اور اس میں اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا، ابھی اس میں یہ ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا، اب جو اللہ کی آیات میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی انا کی تسکین کے لیے مناظرے کریں اور مناظروں میں جیت اور ہار کا تصور لے کر مناظرہ کریں۔ کسی کو ہدایت دینا اس کا مقصد نہ ہو، کسی کو راہ صراط پر چلانا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ مناظرہ اپنی جیت اور نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے کریں کہ آج ہم مناظرہ جیت گئے، فلاں مناظرہ ہار گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرمانے لگے، حضور آپ خود تو مناظرے کرتے تھے لیکن آپ ہمیں مناظروں سے باز کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا ہم جب مناظرہ کرتے تھے تو اگلے کی اصلاح کی نیت سے کرتے تھے، اب تم لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو ہرانا ہے اور ہم نے مناظرہ جیتنا ہے، ہمیں اگلے شخص کے ایمان کی فکر ہوتی تھی لیکن تمہیں اپنی ہار اور جیت کی فکر ہوتی ہے۔ جب مناظرے کے اندر انسان کی نیت ہار اور جیت کی ہو جائے تو وہ مناظرہ مجادلہ بن جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے حق کا اظہار کرنا ہے، دوسرے پر حق کو ظاہر کر کر اسے نیکی کی دعوت دینی ہے، اور اس کے ذہن میں جو اسلام کے حوالے سے اشکالات ہیں، پریشانیاں ہیں، سوالات ہیں، ان کو رفع کرنا ہے، تو ایسا مناظرہ کرنا وہ شرعی طور پر درست ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ بھی مناظرہ کیا اور اس کے سوالات کے جوابات دیے اور اس پر چند عقلی استدلالات قائم کی تاکہ وہ غور و فکر کر سکے واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ حق پر مبنی ہے۔ آگے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی
امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم یعنی پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تھوڑا سا آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کو لے کر چند غیر محتاط مفسرین نے ایسے واقعات نقل کیے جو عصمت انبیاء کے منافی ہیں، اور میں اس آیت کی جو صحیح توجیہ ہے قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ عمومی طور پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم آپ پڑھ رہے تھے، تو آپ جب نماز میں کچھ دیر کے لیے انسان تلاوت کرتے ہوئے کچھ ساعت کے لیے رکتا ہے تو شیطان نے اس دوران چند الفاظ ایسے کہے جو کہ بتوں کی تعظیم مبنی تھے، تو شیطان کے اس عمل کو سننے کے بعد یعنی اس کی آواز کو سننے کے بعد مشرکین بھی خوشی سے سجدے میں چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کے بتوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کو واقعہ تلک الغرانیق الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اگر اس کو دیکھا جائے قرآن کی آیات کی روشنی میں تو اس کا باطل ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ میں اس پر اپنی کچھ دلیل پیش کرتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے تو میں اس آیت کی صحیح توجیہ کی طرف آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے دلوں میں جب بھی شیطان نے شبہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو رفع کر دیا ہے۔ مثلا کفار کے دلوں میں یہ بات ڈالی شیطان نے، یہ ماضی کے قصے کہانیاں ہیں قرآن، جیسا کہ حضرت یوسف کا قصہ ہے، قوم لوط، قوم عاد و سمود کے قصے ہیں، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ قرآن فقط ماضی کے قصوں پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو یوں رفع فرمایا اور شیطان کے اس وسوسے کو یوں ختم کیا، اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے حوالے سے کوئی بھی شبہ ہے تو پھر اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا لو، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثل لانے سے بھی عاجز رہے، تو لہٰذا شیطان کا یہ وسوسہ اللہ تعالیٰ نے دفع فرما دیا کہ وہ قرآن کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات کے ذریعے بطریق وحی اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اور نبی بھیجے، جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ تو یہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ شیطان نے اپنی طرف سے کیا ملا دیا۔ نبیوں نے جب دعوت دی تو شیطان ان کے دل میں اپنی طرف سے وسوسے ڈال دیتا تھا۔ وہ کیا وسوسہ تھا؟ یہ تو ماضی کے قصے کہانیاں ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ فرشتوں سے آتے، ان کا تعلق فرشتوں سے ہوتا، انسان اور بشر نہ ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے ہی نبی مبعوث کرتے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، اور ان کا تعلق مردوں سے تھا۔ تو شیطان جتنے بھی وسوسے ڈالتا تھا اللہ تعالیٰ قرآنی آیات کی صورت میں ان وسوسوں کو رفع فرما دیتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک روایت پڑھی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات میں ہے کہ ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دی اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے سکتہ فرمایا، خاموشی، جیسے کہ کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو تو کچھ دیر کے لیے، ایک آدھ سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے
رکتا ہے، پھر اگلی آیت پڑھتا ہے، تو اس دوران شیطان نے اپنے الفاظ ڈال دیے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ روایات موضوع ہیں، باطل ہیں، من گھڑت ہیں، کیونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں، پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ان روایات کے نزول کے حوالے سے جو کچھ بھی مروی ہے اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں چونکہ اسلام پر اعتراض کرنے والے ان واقعات کا سہارا لے کر نعوذ باللہ قرآن کی حفاظت پر حملے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کو اہل صحت میں سے کسی نے روایت نہیں کیا، نہ ہی کسی ثقہ امام نے انہیں کسی صحیح یا متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تفسیر خازن امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی میں بھی فرماتے ہیں ان روایات کو مردود، موضوع اور باطل کہا جائے گا۔ کیوں ان روایات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، قرآن سورہ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان کو اللہ نے جب جنت سے نکالا تو فرمایا تھا کہ میرے خاص بندوں پر تمہارا کوئی زور بھی نہیں ہوگا، کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ اس روایت کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس سے شیطان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلط اور تصرف ثابت ہوتا ہے، جو کہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں کوئی باطل اور جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اور جب وحی آتی ہے تو وحی کو اس محفوظ انداز سے اتارا جاتا ہے اور اس محفوظ انداز سے آگے پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ رسول کے آگے پیچھے فرشتوں کے پہرے بٹھاتا ہے تاکہ وہ جانے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات درست پہنچا دیے اور اللہ نے رسولوں کے پاس جو کچھ ہے اسے گھیر رکھا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26۔ لہٰذا ایسے واقعات کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی جا سکتی، یہ قرآن کی متعدد آیات کے خلاف ہے۔ آگے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کے یہ وسواس ان فتنہ پرور لوگوں کو ظاہر کر دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف دل میں زہر رکھتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ اپنی زبانوں سے زہر اگلتے ہیں، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی وحی پر، اللہ کے رسول پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض لانے والے ہیں۔ اصل میں شیطان کا وسوسہ ڈالنا یہ ان لوگوں کے ظہور کا ایک سبب بنتا ہے جو شیطانی طبع رکھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے دلوں میں میل رکھتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا وہ جان لیں گے قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تاکہ اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب شیطان جب وسواس دل میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان وسواس کو اپنے نبی اور قرآن کے ذریعے رفع فرماتا ہے، اور ان وسواس کے ایسے خوبصورت جوابات دیے جاتے ہیں کہ جن کے جواب سننے کے بعد کوئی بھی صاحب عقل اس بات کو فوراً بلا تردد تسلیم کرتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اور قرآن کی آیات کے حوالے سے کوئی شخص بھی کسی کو عاجز نہیں کر سکتا۔ کسی نے قرآن پڑھا تو قرآن اپنی حقانیت کی خود میں ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جب قرآن نے مختلف واقعات بیان کیے تو ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اور قرآن کریم کے اندر مستقبل کی ایسی خبریں بھی بیان کی گئیں جس نے واضح کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ایسی خبریں اور ایسی خبروں کا وقوع اپنے وقت پر ہونا، بالکل بے عین ہی وقوع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ
حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو۔ یعنی کفار قرآن سننے کے بعد بھی اس کے حوالے سے شک و شبے کا شکار رہیں گے۔ آپ ان کے اشکالات بھی رفع فرما دیں، یہ پھر بھی قرآن کے حوالے سے دلوں کے اندر تردد کا شکار رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے یا انہیں موت آ جائے۔ اب یہاں پر لفظ قیامت ہے، لیکن موت کو بھی قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے پھر ان پر حقانیت واضح ہوگی، یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان پر حقائق کا ظہور ہوگا، حق ظاہر ہو جائے گا، اور اس دن تمام حقیقتیں منکشف ہو جائیں گی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد بدر کا دن ہے جس میں کافروں کے لیے کشادگی اور راحت نہ تھی، اور بعض مفسرین کے ہاں اس دن سے مراد عین قیامت کا ہی دن ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ازلی کافر کے لیے کوئی دلیل مفید نہیں رہتی، وہ ہمیشہ شک میں گرفتار رہے گا۔ آخری آیات ہیں دو، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ اس دن بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بادشاہی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کا اصلاً کوئی شریک نہیں۔ وہ بادشاہی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا، اور ورنہ حقیقی بادشاہ تو آج بھی اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور فیصلہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے مسلمان اللہ کے فضل سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس کفر کے سبب رسوا کر دینے والے عذاب کا سامنا کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا